نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ پر چند معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ مسئلہ اتنا خاص ہے کہ جس پر ایک خاص طبقہ جو اہل تشیع ہیں اتنا زور لگاتے ہیں اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شیخین نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باغ فدق پر غاصب تھے، اور چونکہ ہمارے دوستوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو وہ کبھی کبھی مایوس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی انہی کی بولی بولنے لگتے ہیں، لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس مسئلہ پر دوستوں کے سامنے چند معروضات پیش کی جائیں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے اور ہمارے دوستوں کو، خصوصاً طلباء کو اور عوام الناس میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو باغ فدق کے حوالہ سے اہل تشیع کی طرف سے چند سوالات کیے جاتے ہیں، ان سوالات کا ہم انشاءاللہ تفصیلی جائزہ لیں گے اور ایک ایک کر کے ہم اس کا جواب بھی عرض کریں گے، اور اس پر جو اہل تشیع پر ہمارے سوال بنتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ اس کو، ہماری وائس کو تسلی کے ساتھ سنیں گے تو اس مسئلہ پر آپ کو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اہل تشیع کا اس مسئلہ پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باغ فدق کا سوال اس لیے نہیں لے کر گئی تھیں کہ مجھے وراثت دی جائے، بلکہ یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہیبہ کر دیا تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت تھی۔ تو وراثت کی بات نہیں بلکہ یہ سیدہ کی اپنی ملکیت تھی، اور یہ اپنی ملکیت لینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تھی۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کو سب سے پہلے آپس میں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ تھا، وراثت تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہیبہ کر دیا تھا، اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت تھی۔ کیونکہ اہل تشیع کے مذہب میں اور ذاکرین کی زبان سے یہ دونوں بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اہل تشیع کے بڑے بڑے باغ فدق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت قرار دیتے ہیں، اور سیدہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کرنے گئی تھیں۔ اور بعض اہل تشیع کے جو ان کے ہاں مجتہد کہلاتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو اپنی زندگی میں ہیبہ کر دیا تھا، اور یہ سیدہ اس باغ کی مالک تھیں، اور معاذ اللہ شیخین نے یہ باغ غصب کر لیا تھا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے غصب شدہ باغ کا مطالبہ کرنے گئی تھی۔ تو پہلی گزارش کہ اہل تشیع ہر خاص و عام کو ایک بولی اور ایک نظریے پر اتفاق کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک کی بات ماننے سے دوسرے کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے، لہٰذا ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں کذب اور جھوٹ پر مبنی قول ہیں اور دونوں کذاب ہیں۔ اب ہم تفصیلاً ان کے دونوں نظریوں کو دلائل کی روشنی میں پرکھتے ہیں
اور ان کے دلائل کا رد کرتے ہیں، اور پھر ہماری طرف سے جو اہل تشیع پر سوالات ہیں وہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اگر باغ فدق کو ہیبہ تسلیم کر لیا جائے کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو ہیبہ کر دیا تھا، تو اہل تشیع کے اس دعویٰ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآنی آیات میں اور نہ ذخیرہ احادیث میں ایسا کوئی حوالہ ملتا ہے جس میں باغ فدق سیدہ کو ہیبہ کر دینے کا تذکرہ موجود ہو۔ لہٰذا اگر ہیبہ کا قول کرنا ہے تو ثبوت کا مطالبہ ہے اہل سنت کی طرف سے کہ اس پر کوئی ثبوت پیش کیا جائے، کوئی حوالہ پیش کیا جائے، اور اگر اس ہیبہ پر اہل تشیع ثبوت نہ پیش کر سکیں اور یقیناً نہ کر سکیں گے کیونکہ ثبوت ہے ہی نہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے اور جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ باغ جو باغ فدق ہے یہ مال فے میں سے ہے، اور مال فے کا قانون اور حکم اہل علم جانتے ہیں کہ اس کے مالک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، اور جس چیز کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ہوں وہ دوسروں کو ہیبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر قرآن مجید بول اٹھا۔ یہ سورۃ الحشر ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل الآیہ، کہ جو اللہ نے اپنے رسول کو بستی میں سے دیا، فرمایا وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور والذی القربی اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور حاجت مندوں کے لیے ہے۔ یعنی باغ فدق میں اللہ تعالیٰ نے حصے دار گنوا دی ہیں۔ اب جب باغ فدق میں اتنے سارے حصے دار موجود ہیں تو گویا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اکیلے مالک نہیں، اور جس چیز کا بندہ اکیلا مالک ہی نہ ہو اس کے ساتھ اور بھی ورثاء ہوں تو پھر وہ اپنا تصرف کر کے وہ دوسرے کو کیسے ہیبہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ باغ مال فے میں سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ سارے کا سارا باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتے، کیونکہ اس باغ میں اور بھی حصے دار اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں۔ تو اب اہل تشیع پر ہمارا سوال بنتا ہے کہ جس چیز کے مالک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر نہیں، اس کو آگے ہیبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سامعین نوٹ کیجیے گا سوال، اور دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 مال فے کا اللہ تعالیٰ حکم بتاتے ہیں، اور فرمایا کہ جس چیز کے مالک خود نبی علیہ السلام نہیں وہ آگے ہیبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اہل تشیع کے اس سوال کا رد ہے کہ یہ باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو ہیبہ کر دیا تھا۔ پھر اہل تشیع کا مسلم شریف کے حوالے سے باغ فدق ہی کے متعلق ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ ہمیں باغ فدق کا غاصب کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ خیال تھا کہ ہم غاصب ہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ مسلم شریف میں روایت موجود نہیں ہے جس میں اس قسم کے کسی سوال کا تذکرہ موجود ہو، اور زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غاصب سمجھا ہو، اس لیے کہ جو غاصب ہوتا ہے وہ تو خائن اور بددیانت ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، لہذا ایسی حرکات رذیلہ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت سے کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ وہ تو دوسروں کی عزت، جان اور مال کے رکھوالے تھے، اور ایسے اوصاف کے مالک تھے کہ قرآن تو قرآن رہا، ان کے تذکرے تو سابقہ آسمانی کتب میں کیے گئے ہیں، ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں دی گئی ہیں۔ پھر اس باغ کے متعلق اہل تشیع باغ فدق کے مسئلہ پر اہل تشیع کا ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیبہ کے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں شامل کر دیا تھا اور اسے وراثت کا نام دیا تھا، اور صدیق اکبر نے اس پر جعلی حدیث کو پیش کیا۔ سامعین، اہل تشیع کا اعتراض سمجھیے، پھر ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں کہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ہیبہ کے مال کو وراثت میں شامل کر دیا تھا اور اس پر جعلی ایک حدیث لے کر آئے تھے۔ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ قرآن کی نص سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جب نبی علیہ السلام خود باغ فدق کے مالک ہی نہیں تو وہ ہیبہ کیسے کر سکتے ہیں، اور جب ہیبہ خود نبی پاک نہیں کر سکتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اتھارٹی کیسے مل سکتی ہے کہ وہ ہیبہ کے مال کو اور اس میں نبی علیہ السلام کی وراثت میں شامل کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رہی بات کہ صدیق اکبر کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے اسے خود وراثت کا نام نہیں دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ کرام کی تائید کے ساتھ سیدہ کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے اس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر اہل تشیع اس پر جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بھاری سوال کرتے ہیں سامعین کہ یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں اور اہل تشیع کو جواب دے رہے ہیں، یہ روایت لا نورث والی کیا صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے بتائی تھی؟ یہ روایت تو صرف صدیق سے ملتی ہے، اس کا کسی اور صحابی سے نقل کرنا ثابت نہیں ہے، اور اہل سنت کا یہ قانون ہے کہ جو خبر واحد ہو وہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ تو اس اعتراض کا جواب سنیے کہ یہ جو حدیث ہے نحن معاشر الانبیاء والی، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہمارا کوئی مالی وارث وراثت نہیں چلتی، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہے، اور یہ صرف سیدنا صدیق اکبر سے نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ تو یہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہے، اور سب سے بڑھ کر سامعین یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس روایت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع موجود ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی اور یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو کسی صحابی نے اس پر تنکیر یا تنقید نہیں کی، بلکہ صدیق کی بیان کردہ روایت کی سب نے تصدیق اور تائید کی ہے۔ تو تمام صحابہ کی تائید سے اور اجماع سے بھی یہ خبر واحد نہیں رہی،
خبر متواتر بنتی ہے، اور یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر واحد نہیں ہے۔ پھر اہل تشیع جب ہر قسم کے دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ اندر کا گند اور بغض عائشہ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر باغ فدق یہ نبی کی وراثت نہیں تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں کر حجرہ ملا، اور حضرت عائشہ نے پھر ظلم بھی کیا کہ اس حجرہ میں شیخین کو دفن کر دیا۔ اگر وراثت نہیں ہوتی تو یہ پھر حجرہ حضرت عائشہ کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو سامعین اس کا جواب سنیے۔ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں اہل تشیع سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حجرہ نبی علیہ السلام کی وراثت تھا تو سیدہ فاطمہ نے اس حجرہ میں سے تو اپنے بابا کی وراثت کا سوال نہیں کیا، صرف باغ فدق کا ہی کیوں سوال کیا تھا؟ جب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حجرہ وراثت ہے تو پھر وراثت اس میں بھی سیدہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ بنتا ہے، تو پھر اس میں سے سوال کیوں نہ کیا؟ چنانچہ حجرہ عائشہ ہو یا دیگر ازواج کے حجرے ہوں، وہ جتنا بھی حصہ بنتا تھا وہاں سیدہ نے پھر سوال کیوں نہ کیا؟ یہ اہل تشیع پر ہمارا ایک سوال ہے جو ادھار ہے۔ لہذا جو بات سیدہ فاطمہ نے نہیں چھیڑی اور نہ مطالبہ کیا، تو 14 صدیہ بعد ملنگ کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ وہ حجرہ عائشہ پر اعتراض کرے؟ یہ بھی نبی کی وراثت ہے، یہ بھی نبی کی وراثت ہے، باغ فدق حجرہ عائشہ کی رٹ لگاتا پھرے۔ لہٰذا حجرہ عائشہ پر نبی کی وراثت کا سوال کرنا در حقیقت بغض عائشہ اور صدیق کے گھرانے پر تبرہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو حجرہ نبی کی وراثت سے ملا، حجرہ جو ملا وہ نبی کی وراثت سے ملا، یہ سراسر الزام ہے اور بالکل غلط ہے۔ اور شیخین کا اس میں مدفون ہونا نبی کی اجازت کے بغیر، اس کو ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے ابتدائی صفحہ پر چند آیات کا تذکرہ کیا ہے جو خصوصاً ازواج نبی کے متعلق ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹکی رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ اور پھر آگے چل کے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو۔ اب بیوتکن، اللہ تو جو نبی کے حجرے تھے ان کا مالک بھی ازواج کو بنا رہا ہے، مالک بھی نہ، مالک ہی ازواج کو بنا رہا ہے، ازواج نبی کو بنا رہا ہے، تو وہ تو خود اس حجرہ کی مالک ہیں، جس کو چاہیں وہاں دفن کریں، جس کو چاہیں وہاں دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب آخری بات سامعین، بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا دی اور وہ خاموش ہو گئیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں لم تتکلم، اس بارے کبھی کلام نہیں کیا، باغ فدق کے مسئلہ پر کبھی شیخین سے یا کسی صحابی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب میرا سوال ہے کہ جس مسئلہ پر سیدہ خود خاموش ہو گئیں اور بات سمجھ گئیں، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اب 14 صدیہ بعد ملنگ اپنی روٹی بنانے کے لیے اور اپنا اندر کا گند پھیلانے کے لیے باغ فدق کی ایک رٹ لگاتا پھرے اور پھر الزام لگاتا پھرے شیخین پر، تو یہ عقل سے ماورا بات ہے۔
اور عقل سے عاری لوگوں کا کام ہے کہ جس مسئلہ پر خود سیدہ خاموش ہو گئیں اور وہ بات سمجھ گئیں، آج 14 صدیاں بعد یہ مقدمہ اٹھاتا پھرے کہ باغ فدق میں سے حصہ نہیں دیا گیا، یہ بالکل جہالت ہے اور خود سیدہ سے دغا بازی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی حدیث پر عمل کیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی پر عمل کیا۔ جب خود خلیفہ بنے تو باغ فدق کو اسی حال میں رکھا جیسا کہ خلفاء ثلاثہ کے دور میں تھا، اور جس طریقے سے جہالت میں یا خباثت میں آ کر باغ فدق کے غصب کا الزام شیخین پہ آج ملنگ پارٹی لگاتی ہے، اگر وہ ہوش کے ناخن لے تو یہی الزام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نعوذ باللہ من ذالک لگے گا کہ اگر باغ فدق یہ سیدہ کا حق تھا، باغ فدق سیدہ کا اگر حق تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خود خلیفہ بنے اور اقتدار میں آئے تو سیدہ کی اولاد کے حوالے اس باغ کو کیوں نہ کیا؟ تو اس پر جو ملنگ جواب دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں نہیں دیا، تو پھر وہی جواب ہمارا ہوگا شیخین کی طرف سے کہ شیخین نے بھی پھر اسی وجہ سے نہیں دیا۔ اور آخری بات، آخری سوال کہ جب صدیق اکبر نے سیدہ کے مطالبے پر باغ فدق نہ دیا تو کیا اس وقت موجود صحابہ کرام جن میں سیدہ کے رشتہ دار بھی ہیں، خود فاتح خیبر ان کے شوہر بھی ہیں، کسی سے صدیق اکبر کے غصب کا تذکرہ نہیں کرتی ہیں، شکایت نہیں لگاتی ہیں، مقدمہ کسی نے نہیں کیا صدیق اکبر پر باغ فدق کے غاصب ہونے کا؟ اب صحابہ بھی خاموش، حضرت علی بھی خاموش، سیدہ بھی خاموش، اور ملنگ 14 صدیاں بعد اپنا سینہ پیٹتا پھرے اور اسی طریقے سے یہ واویلا کرنا جاری رکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ یہ باغ نہ وراثت تھا اور نہ آپ نے ہیبہ کیا تھا، بلکہ یہ باغ مال فے میں سے تھا، جس کی تفصیل سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ اور پھر جب تک اسلامی دور رہا یہ باغ اسی آیت کے تحت اس کا استعمال جاری رہا، اس کی آمدن اسی طرح ان حصے داروں میں تقسیم ہوتی رہی۔ تو باغ فدق کے متعلق اہل تشیع کی طرف سے چند سوالات کا جواب دیا گیا، اور جو ہماری طرف سے سوال بنتے ہیں انہی کے سوالوں میں کے اندر سے سوال بنتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ سیر حاصل گفتگو ہم سب کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔